ایک دور دراز گاؤں کے کنارے تین بھائی رہتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد سہارا ان کے صحن میں لگا ایک قدیم سیب کا درخت تھا۔ یہ درخت نہ صرف ان کا واحد ذریعہ معاش تھا بلکہ ان کے بچپن کی یادوں کا گواہ بھی تھا۔ درخت کے سرخ اور رس بھرے سیب گاؤں کے لوگوں میں مشہور تھے۔ لوگ دور دور سے ان کے سیب خریدنے آتے اور یہی ان کی زندگی کی گزر بسر کا ذریعہ تھا۔ بڑے بھائی کا نام عارف تھا، وہ مضبوط اور سنجیدہ تھا۔ درمیانے بھائی کا نام سلیم تھا، جو خوش اخلاق اور دانشمند تھا، جبکہ سب سے چھوٹے بھائی کا نام عادل تھا، جو معصوم اور بے حد شرارتی تھا۔ تینوں دن رات محنت کرتے اور درخت کی دیکھ بھال کرتے تاکہ سیب بہترین ہوں اور وہ اپنی روزی کما سکیں۔ ایک دن موسم بدلا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں نے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ صبح جب بھائیوں نے درخت دیکھا تو ان کے دل ٹوٹ گئے۔ درخت کے کئی حصے ٹوٹ چکے تھے اور بہت سے سیب زمین پر بکھرے پڑے تھے، اس کے سیب پہلے جیسے نہیں رہے۔ گاؤں کے لوگ سیب خریدنا چھوڑنے لگے اور بھائیوں کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت ان کے درخت کے نیچے بیٹھی ملی۔ وہ کمزور اور غریب لگ رہی تھی۔ عارف نے اس سے پوچھا، ماں جی آپ یہاں کیسے؟ عورت بولی، بیٹا میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور بھوکی ہوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ سلیم نے فوراً سیب لا کر دیا اور عادل نے پانی پیش کیا۔ عورت نے خوش ہو کر دعا دی اور کہا، تم تینوں بھائی نیک دل ہو، تمہاری مدد کی ضرورت ہے اور بدلے میں تمہاری مدد کروں گی۔ عورت نے بتایا کہ وہ ایک نیک دل پری ہے جو انسانوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے ان کے درخت کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ درخت جادوئی ہے لیکن اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے۔ اگر تم اس کی اصل طاقت بحال کرنا چاہتے ہو تو 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ بھائیوں کو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی تھی۔ عارف نے اپنے والد کی دی ہوئی انگوٹھی قربان کی، سلیم نے اپنی پسندیدہ کتاب اور عادل نے اپنا کھلونا۔ پری نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی قیمتی چیزوں کی قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ تم درخت سے سچی محبت کرتے ہو۔ پری نے دوسری آزمائش کے لیے کہا کہ بھائیوں کو درخت کی جڑوں میں ایک جادوئی بیج لگانا ہوگا، لیکن یہ کام تینوں کو مل کر کرنا ہوگا۔ یہ کام آسان نہیں تھا کیونکہ درخت کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ عارف نے گڑھا کھودا، سلیم نے بیج لگایا اور عادل نے پانی دیا۔ ان کے اتحاد نے یہ آزمائش بھی کامیاب کر دی۔ تیسری آزمائش میں پری نے ایک طلسمی آئینہ دیا اور کہا، جو اپنے دل کی سب سے بڑی خواہش کو اس آئینے میں دیکھے گا اور اس پر قابو پالے گا وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوگا۔ عارف نے آئینہ دیکھا اور اپنے والدین کو زندہ دیکھنے کی خواہش کی، لیکن سمجھ گیا کہ ماضی واپس نہیں آ سکتا۔ سلیم نے آئینہ دیکھا اور اپنی دولت کی خواہش کو ترک کر دیا، یہ سوچ کر کہ خوشی محبت اور اتحاد میں ہے۔ عادل نے آئینہ دیکھا اور کھلونے کی خواہش پر قابو پایا، یہ سوچ کر کہ درخت کا بچنا زیادہ ضروری ہے۔ جب تینوں بھائیوں نے آزمائشیں مکمل کیں تو پری نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی۔ درخت ایک دم ہرا بھرا ہو گیا، اس کے پتوں میں جان آ گئی اور سیب بڑے اور مزیدار ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ دوبارہ سیب خریدنے لگے اور بھائیوں کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ پری نے کہا، تم تینوں بھائیوں نے اپنی محنت، قربانی اور اتحاد سے یہ ثابت کیا کہ تم اس جادوئی درخت کے حل ہو۔ اب یہ درخت ہمیشہ تمہارا سہارا بنے گا۔ اس کے بعد پری غائب ہو گئی، لیکن اس کے دیے ہوئے سبق ہمیشہ تینوں بھائیوں کے دلوں میں رہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد، قربانی اور نیکی سے بڑی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ جنہیں کہانی پسند آئی وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند کرنے والے اچھا سا کمنٹس کریں۔